دیکھو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے علماء حرمین کو خط لکھا تھا علماء دیوبند کے عقیدوں کو غلط اس میں ثابت کرنے کے لیے. تو پھر علماء دیوبند نے المحند علی المفند لکھی حرمین کے علماء کے پاس بھیجی. تو اس پہ ان سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہیں یہ عقیدے. یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اگر یہ علماء دیوبند کے ذاتی عقیدے ہوتے تو اس وقت کے سارے حرمین کے علماء اس کی تائید تھوڑی کرتے. انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے علماء بدعتی تھے, بس تم ہی ایک دنیا میں ٹھیک ہو, جو چیز تمہارے خلاف جائے گی وہ سارے کیا تھے, بدعتی تھے. میں نے بتایا کویت کے پوری جو مجمع جو کویت کا ہے وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, پوری علماء کی کمیٹی ہے کویت کا. اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ تو میں نے سرچنگ میں آ گیا نا, ورنہ تو جامع ازہر میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا, تو کہیں بھی جائیں گے دنیا میں یہ تو انجینئر نے بیٹھ کے. اور اگر کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھتا, جیسے سعودی عرب کے بعض سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو تو انجینئر نے ایشو بنایا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ہماری نظر میں بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. تو باقی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا تھا, تو پھر المحند علی المفند انہوں نے جواب لکھیا اور اس کی علماء حرمین نے تائید کی تھی. تو انجینئر علی مرزا پتہ ہے کیا ڈرامے کرتا ہے کہ ایک نے ان کے خلاف لکھا, انہوں نے ان کے خلاف لکھا, دونوں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, تو تم بھی تو لڑ ہی رہے ہو, تم دونوں سے لڑ رہے ہو, تم نے لڑائی ختم تھوڑی کی ہے. یا تو آپ چپ رہتے, جیسے ہم نے یہ واقعہ ہوا تو اب چپ ہے نا ہم, اب یہ تھوڑی ہم ہر تھوڑے دن میں اس واقعے کو اچھالیں گے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کیا. بھائی جو کرنا تھا اس کا جواب ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا, ختم. اب وہ لڑائی کیا ہو گئی, ختم. اب اس کو جو اٹھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب انجینئر نے کیا کیا, دوبارہ سے اس لڑائی کو اٹھایا, یہ یوں بولتے ہیں وہ اس کے خلاف یوں بولتے ہیں. یا تو آپ لڑائی کو ختم کرنے کا طریقہ ہے ٹاپک ختم کر دو, اور اگر آپ نے ٹاپک ختم نہیں کرنا تو پھر یہ نہ بولو دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں غلط ہیں. پھر آپ تحقیق کر کے بتاؤ کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. پھر آپ بتاؤ کہ جنہوں نے شکایت لگائی تھی انہوں نے غلط شکایت لگائی ہے. علماء حرمین کی پھر تائید آ گئی علماء دیوبند کے لیے کہ نہیں, آپ علماء دیوبند کے علماء حرمین سے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا اب تک جو درس دے رہے ہیں, آپ دیکھو جا کے, عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ, سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد ان کا بیٹا, جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے, یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا, بھوک تھی. جب دولت آ گئی, ریل پہ لا گئی, مدینہ یونیورسٹی بنی, تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے, یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں, اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے, اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا, جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا, اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد تھے غالباً, بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا, اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں, مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں, میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں, جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار, قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر, تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی, آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی.
تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی ہمبل ہی ہیں, وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں, وہ تو ہمبل ہی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا, یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا, دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا, سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا, لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار, مدارس کا جال بچھا ہوا ہے, سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے, دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کی نفی نہیں کر رہا میں, لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے, عالم تھے, سعودی عالم تھے, انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں, کوئی ایک تو بتاؤ نا. تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا کہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل. تو کہہ رہے ہیں پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی, سب کے یہی ہیں, سب کے یہی ہیں. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی, مشاہدے کی دنیا. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا, محمد ابن عبد الوہاب, جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا, محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی, تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے